غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف 1 نومبر سے آپریشن شروع ہوگا۔ غیر قانونی باشندوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی مقیم افراد واپس جا چکے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ غیر قانونی غیر مقیم ملکیوں کو 31 اکتوبر کو پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کی پریس کانفرنس، کہا کہ دستاویزات نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ خواتین، بچوں اور مریضوں کا خیال رکھا جائے گا۔ کسی خاص کمیونٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ واپس جانے والوں کو 50,000 روپے لے کر جانے کی اجازت ہوگی۔ نواز شریف کی پاکستان آمد نے سیاسی ماحول بدل دیا۔ سیاسی ماحول کی طرح معاشی بدحالی کے ماحول کو بھی بدلیں گے۔ پاکستان کے حالات بدلنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ شہباز شریف سے علی پرویز ملک اور شائستہ پرویز ملک کی ملاقات۔ 21 اکتوبر کے تاریخی جلسے کے انعقاد میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی محنت کو سراہا۔ ڈینگی بخار کا خطرہ برقرار، لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 89 مریض رپورٹ۔ صبح بھر میں 203 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ گوجرانوالہ 32، راولپنڈی 30، ملتان 25، فیصل آباد میں 12 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا۔ شیخوپورہ اور حافظ آباد میں 2 نئے مریض سامنے آئے۔ شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 74 مریض زیر علاج۔ برائلر بدستور غریب کی پہنچ سے باہر، مرغی کے گوشت کی قیمت 420 روپے فی کلو برقرار۔ فارمی انڈوں کی قیمت 325 روپے فی درجن مقرر۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت۔ ادرک 900، لہسن 560، ٹماٹر 130، پیاز 110، لیموں 100 روپے فی کلو تک فروخت۔ انار بدانہ 800، انگور 500، پپیتا 350 سے 320 روپے فی کلو میں فروخت۔ کیلا درجہ اول 160، درجہ دوم 120 روپے فی درجن میں دستیاب۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ نہ رک سکا۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 48 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 57 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں 282 روپے میں فروخت۔ حکومت کا پلاسٹک روڈ بنانے کا منصوبہ بھی کارآمد ثابت نہ ہوا۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار بننے والی پلاسٹک روڈ 1 ماہ میں ہی بیٹھ گئی۔ محکمہ CNW کی طرف سے پہلی پلاسٹک روڈ ظفر علی روڈ تعمیر کی گئی۔ ستمبر 2023 میں نگران پنجاب حکومت نے پلاسٹک روڈ تعمیر کروائی تھی۔ دلکش لاہور پروجیکٹ کے پہلے مرحلے پر کام جاری، مو روڈ کی خوبصورتی اور بحالی کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا مسجد شہداء، میوزیم اور استنبال چوک کا دورہ۔ کہتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں تمام مسافر انتظار گاہوں کے ساتھ ہی سمارٹ سائیکل سٹینڈ بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آمد فورن فنڈڈ پروجیکٹس کی مشترکہ جائزہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے ضروری اقدامات کی یقین دہانی۔ لاہور کے 5 گورنمنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال انڈس سے واپس لینے کا معاملہ، لاہور نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد صوبائی وزیر صحت کا ایکشن۔ انڈس انتظامیہ کو ہسپتال خالی کروانے کے لیے 1 ماہ کی توسیع دینے کا فیصلہ۔ 2200 ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کو بے روزگار ہونے سے بچانے کی پلاننگ کی جائے گی۔ محکمہ صحت نے ہسپتال خالی کروانے کے لیے 31 اکتوبر تک مہلت دی تھی۔ اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر تحریری حکم جاری، ہائی کورٹ نے اکتوبر سے جنوری تک ترقیاتی منصوبوں کے لیے NOC جاری کرنے پر پابندی لگا دی۔ عدالت نے بابو سابو انٹرچینج کے قریب ترقیاتی منصوبے کے خلاف حکم امتناعی واپس لے لیا۔ کمشنر لاہور کے بیان کی روشنی میں منصوبے پر کام کرنے کی اجازت دے دی۔
LDA-City کی زمین پر قبضہ کرنے ٹیم پر حملے کا کیس 7 ملزمان کی عبوری ضمانت میں 1 نومبر تک توسیع کا حکم۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابرگل خان نے سماعت کی۔ پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس، PTI رہنما ختیجہ شاہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ عدالت نے ختیجہ شاہ کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابرگل خان نے سماعت کی۔ خاور مانیکا کی درخواست ضمانت جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے خاور مانیکا کی درخواست ضمانت کو 8 نومبر کو فکس کر دیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے خاور مانیکا کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف سانحہ ماڈل ٹاؤن استغاثہ کیس پر سماعت۔ عدالت نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس پر مزید سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے استغاثہ پر سماعت کی۔ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو سہولت فراہم کرنے کا معاملہ، ہائی کورٹ کے IT کے ایڈمن جج جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں اجلاس۔ IG پنجاب، IG جیل خانہ جات اور DIG سیکیورٹی کی شرکت۔ جیلوں میں موجود ملزمان کی ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت سے متعلق رپورٹ پیش۔ ریلوے ملازمین تاحال تنخواہوں سے محروم، تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ ریلوے ملازمین کا مختلف دفاتر، ورکشاپس اور انجن شیڈز میں احتجاج۔ اولڈ ڈیزل انجن شیڈ ملازمین کا ریلوے ٹریک پر دھرنا، نعرے بازی کی۔ حکومت نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے اختیارات محدود کر دیے۔ ٹرانسپورٹ چلانے کی ذمہ داری کمپنی سے ٹرانسپورٹ کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ کابینہ کی منظوری سے 3 شہروں میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے اختیارات کو کم کیا گیا۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی آپریشن جاری نہیں رکھے گی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی شوکت خانم کینسر ہسپتال آمد، زیر علاج کانسٹیبل غلام مصطفیٰ کی عیادت کی۔ IG پنجاب نے کانسٹیبل کی خیریت دریافت کی، اہل خانہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ڈاکٹرز کو کانسٹیبل غلام مصطفیٰ کی بہترین نگہداشت کی ہدایت۔ ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کے لیے اچھی خبر، ماہانہ الاؤنس میں 3500 روپے کا اضافہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد ایلیٹ فورس کا ماہانہ الاؤنس 10,000 روپے مقرر۔ ایلیٹ فورس کے جوانوں کی بہترین کارکردگی پر ماہانہ الاؤنس میں اضافہ کیا گیا۔ رواں برس کا دوسرا اور آخری چاند گرہن پاکستان میں 28 اور 29 اکتوبر کی درمیانی شب کو دیکھا جائے گا۔ پاکستان میں چاند گرہن رات 11:02 پر شروع ہوگا۔ 29 اکتوبر کو رات 12:35 پر جزوی چاند گرہن ہوگا۔ رات 1:14 پر چاند گرہن عروج پر ہوگا۔ ٹیکنیکل بورڈ پنجاب کے تحت امتحان دینے والے طلباء کے لیے خوشخبری، فنی تعلیم بورڈ کے تحت ڈپلومہ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ DIT پروگرام FSC کمپیوٹر سائنس کے مساوی تصور کیا جائے گا۔ DIT پروگرام کا دورانیہ 2 سال رکھا جائے گا۔ ایکسپو سینٹر میں جاری 3 روزہ پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا اختتام۔ نگران وزیر ہاؤسنگ بیرسٹر اظفر علی ناصر نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا، کہا کہ ایسی صنعتیں نمائشیں ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ اور اردو ادب کے ممتاز افسانہ نگار ممتاز مفتی کی آج 28ویں برسی ہے۔ مفتی ممتاز حسین کے ناول علی پور کائلی نے خوب شہرت پائی۔ ممتاز مفتی کے قابل ذکر افسانوں میں انکہی، گہما گہمی، چپ، روگنی پتلے اور گڑیا گھر شامل۔ ممتاز مفتی کو ستارہ امتیاز اور منشی پریم چند ایوارڈ جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔